لیے، آنے والے مستقبل کے لیے، آنے والا فیوچر کے سمے کے لیے، یہ ہماری بستی، ہمارا ٹولہ، ہمارے محلے کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے، اور دل کو تسلی دینے والی یہ خبر ہے کہ الحمدللہ ہمارا سماج اور ہمارے قوم کے بچے بدل رہے ہیں۔ آج کوئی 5 سال کا بچہ اپنی زبان سے نکالتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنی زبان سے نکالتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ اس کی زبان سے رٹی رٹائی ضرور ہے، لیکن بزبان حال اور دل سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، اگر ہمارا کوئی خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو میرے مولا وہ تیری ذات ہے، اور بزبان حال اپنے دل سے اقرار کرتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ میرے ساتھیوں، آج کے وقت میں یہ جو بنیادی تعلیم ہے اللہ کے ایک ہونے کے تعلق سے، اللہ کی عبادت کے تعلق سے، اللہ کا معبود حق معبود برحق ہونے کے تعلق سے، ہمارے ان نونہال معصوم بچوں کے دلوں میں، دماغوں میں ان کا بیٹھ جانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے قوم کے ایک ایک بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور کیوں نہ ہو، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب کا پیغام ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کی کتاب کے اندر میں ہمیں یہ پیغام ملا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے دنیا کے انکار کرنے والے قوموں، یاد رکھنا جس چیز کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے مشفق و مربی محترم جناب مولانا عبدالکریم صاحب کا کہ انہوں نے حالات حاضرہ کے تعلق سے آپ کو روشناس کرایا، حالات کو سے باخبر کرانے کی انہوں نے کوشش کی۔ لیکن یاد رکھیے گا آج کے اس وقت ایک پری پلاننگ کے تحت پورے انڈیا، پوری بھارت کے اندر میں یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان قوم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو ہونے والی احکامات ہیں، جو صحیح بنیادی چیزیں ہیں، وہ ان کو بھول جائے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کو RSS کہا جاتا ہے، اس کا مسلم منچ کا ادھیکش ہے جناب اندریش کمار، بقول مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، کہ ایسے بڑے پڑھے لکھے نیتا کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے جو مسلمانوں سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ مسلمان جب 22 تاریخ کا وقت آئے تو اپنی زبان پر وہ شرک کے الفاظ جس کو شری رام کا شبد کہا جاتا ہے اپنی زبانوں سے نکالیں۔ یاد رکھنا میرے نوجوانوں، ہم اس قوم کے ہیں، ہم اس مذہب کو ماننے والے ہیں، اس اللہ کو اپنے دل میں بساتے ہیں، اس رسول کو مانتے ہیں کہ جن کے ماننے والے سن کے جائیے امجد بھائی، بیٹھ جائیے اور یاد رکھیے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس زمانے کے اندر صحابی رسول ہے، مؤذن رسول ہے، اس کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا کر ان کے سینے پر بھاری وزنی پتھر رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اے بلال تم اللہ کو ایک کہنا چھوڑ دو، اللہ احد کہنا چھوڑ دو، اگر تم چھوڑ دو گے تو تمہیں خوشحالی دی جائے گی، جو تم چاہو گے تمہیں آزادی دی جائے گی، دنیا کی فراوانی اور مال دیا جائے گا، لیکن قربان جائیے اس مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کے اوپر کہ اتنی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا اور ساری دنیا کو پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، اے رہتی دنیا تک کے امت محمدیہ کے غلاموں، اگر تمہارے گلے پر چھری چلایا جائے، تمہارے گردنوں پر
تلواریں چلا دی جائیں، تمہارے پیشانی کے اوپر گولی اور بندوق کا نشانہ کیوں نہ لگا دیا جائے، اگر تم سے کہا جائے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے دربار میں چلے جاؤ، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے کسی اور کا نام اپنی زبان سے نکالو، خدا کی قسم تلوار کا زخم برداشت کر لینا، چھری سے ذبح ہونا برداشت کر لینا، بندوق کی گولیوں کو اپنی پیشانی اور سینے پر کھا لینا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی کا نام اپنی زبان پر نہیں لانا۔ یہ ہے مسلمانوں کا کردار۔ ہمیں اس پیغام کو یاد رکھنا ہے۔ ایک پیغام اور بھی ہے، 22 تاریخ کے موقع پر ہمارے گاؤں بستی سماج کے لوگ یاد رکھیں، ہمیں یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہم بازار جائیں گے، نہ ہم فتنے کی جگہ جائیں گے، نہ ہم جلوس کی جگہ جائیں گے، اور نہ ہی کوئی بات۔ اور یاد رکھیے گا، مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند اور اس طریقے سے ملک کی جتنی بڑی ملی تنظیمیں، سوسائٹیز، فاؤنڈیشن، سنستھائیں ہیں، سب کی طرف سے یہ اپیل آیا ہے کہ اللہ کے واسطے اگر کوئی مسلمان کسی غلط نعرے کو لگتا لگاتا راستہ، چوراہے، بازار، گلی میں اگر دیکھے بھی تو کسی ایکشن پر ریئیکشن نہ دے، کسی بھی ایکشن کا جواب نہیں دینا، ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا۔ کیوں؟ یہ پیغام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آج کے وقت میں جو ملک کے دشمن عناصر لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے اور چاہتے ہیں کہ ذرا سا ٹھیس لگے، ایک موقع مل جائے اور آپس میں فتنہ و فساد کا ماحول برپا ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ اس ملک کی آزادی کے خاطر ہمارے مسلمان قوموں نے بھی لاکھوں لاکھ کی قربانی دی ہے۔ بقول مولانا عبدالکریم صاحب آپ فرما رہے تھے کہ دلی کا وہ چاندنی چوک اور خیبر کے وہ آخری سرحد، وہاں تک علماء کرام کی تقریباً 3.5 لاکھ ہمارے مولوی علماء مفتیوں کا سر لٹکا ہوا تھا کہ جن کو آزادی کے نام پر قربانیاں اور شہادتیں دینی پڑی تھی۔ ایسے یہ آزادی ہمارے ملک کو نہیں ملی ہے۔ آزادی کے اس ملک کے ایک ایک چپے پر، ایک ایک زمین کے ٹکڑے پر ہم مسلمان قوموں کے شہیدوں کا خون لگا ہوا ہے، جب جا کر یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ ملک سلامت رہے، اس کا ہر علاقہ سلامت رہے، اور دل سے ہماری دعا ہے کہ یہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہے اور یہ ملک پوری دنیا کے اندر میں ایک مثال اور آئیڈیل بن جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہمارا جو ایمانی شناخت اور پہچان ہے وہ ہمارا باقی رہنا چاہیے۔ ایک بات اور، دوسری بات، مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس طرح کی جو دوسری تنظیمیں ہیں وہ ہم تمام مسلمانوں کو دوسرا میسج، سندیش یہ دیا ہے کہ آج کا وقت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا۔ کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کی طرف ہم کو۔ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ جلدی سے مسجد چلے جائیں اور جوان لوگ بازار چلے جائیں، یہی کرنا ہے نا؟ یاد رکھیے گا، جب اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے، ہم لوگوں کے گھروں کے اندر اگر ہم بچے ہوں اور ہمارا باپ روٹھ جائے، ہماری ماں ناراض ہو جائے، تو پھر ہم اس کو منانے کے لیے کیا کچھ نہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر اسے مناتا ہے، اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی اسے مناتی ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے، کبھی ہم نے یہ سوچا اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو ہم کیسے منائیں گے اس کو؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی نہیں سوچا۔ آج پیغام لے کر جائیے۔ ہم نے شروع میں کہا ہم تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ زندگی کس نے دیا ہے؟ گھر، مکان، زمین، جائیداد، دولت، پیسہ کس نے دیا ہے؟
سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ اللہ نے سب کچھ دیا، سارا اختیار بھی دیا، اور یہ بھی کہا کہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا بولی بچار، ہمارا صبح و شام کا کام ٹوٹل ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے علماء فرما رہے ہیں کہ آج وقت ہے ہم سب لوگ اللہ کی طرف جھمٹ کر چلے جائیں، اور اللہ سے ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر متوجہ ہو جائے۔ اے اللہ، جو زندگی ہماری گزر گئی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں۔ ہم میں سے جو بوڑھا ہے وہ بھی جھک جائے اللہ کے سامنے، جو جوان ہے وہ بھی جھک جائے اللہ کے سامنے، جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ بھی جھک جائیں اللہ کے سامنے۔ بلکہ ہمیں تو کبھی افسوس ہوتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر، میں محبت سے ان کو سلام کرتا ہوں کہ دین کا مجمع اور جلسہ کبھی کہیں ہوتا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں بھیڑ لگا کر دین کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں جماعت بنا کر وہاں جا کر بھیڑ لگاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارے گاؤں، ٹولہ، بستی، معاشرے کے اندر ہزاروں مائیں اور بہنیں ایسی ہیں کہ مہینہ اور سال گزر جاتا ہے، کبھی ان کو ایک بار سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ بات کڑوا ہے ذرا سا، میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں تو اپنے اس بیٹے کو معاف کر دیجئے گا، لیکن گاؤں سماج میں سوچئے، دیکھیے آس پڑوس میں جا کر ہماری کئی ایسی خالہ، چاچی، دادی، مائیں، بہنیں ایسی ہیں، سالوں گزر جاتا ہے۔ دیکھیے، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم میں سے جتنا مرد ہے، جتنا نوجوان ہے، بچہ ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بہانے مسجد پہنچتے ہیں نا، جمعہ میں پہنچ گئے، اگر جمعہ میں نہیں تو عید بقرعید میں تو پہنچتے ہی ہیں۔ ارے 8 کے 60 کے نہیں تو 360 کے 3 تو موقع آتا ہے، ایک ٹھاٹ کا بھی موقع آتا ہے، کون سا؟ جنازے والا، وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو نہ تو عیدگاہ جانے کا موقع ملتا، نہ جمعہ کی نماز میں جامع مسجد جانے کا موقع ملتا، نہ جنازہ پڑھنے کا موقع ملتا۔ بے شمار ہمارے محلے کے اندر میں ہماری ماں اور بہنیں ایسی ہیں، سالوں نکل جاتا ہے لیکن ایک بار سجدہ، بولیے نا مفتی صاحب غلط بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں نا، نہیں بول رہے ہیں؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، سوچئے ذرا سا، پیغام لے کر جائیے۔ آپ نے اپنے جیب سے، اپنے آنچل کے اس بٹوے سے اس جلسے کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے آپ نے دل کھول کر تعاون کیا، ہم آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچئے گا کہ ہمارا یہ پیشانی، یہ سر کبھی اس رب کریم کے سامنے، کہ جہاں اماں عائشہ صدیقہ سر جھکایا کرتی تھی، حضرت فاطمہ کا نام آپ بڑی پیار سے لیتی ہیں، وہ اپنا سر جھکاتی تھی، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، حضرت ماریہ قبطیہ، لاکھوں صحابیہ عورتیں ہیں، حضرت رابعہ بصریہ جیسی تابعیہ ہیں، اور اس جیسی ہزاروں خواتین اسلام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی، اپنے پردے کی، اپنے آنچل کی، اپنے لباس کی، اپنے جسم کی پوری حفاظت کی، اور کبھی کسی غیر محرم کے سامنے ان کے سر کا ایک زلف بھی باہر نہ ہوا، ایک بال بھی باہر نہ ہوا۔ تاریخ آپ کو معلوم ہوگا، حضرت فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہیں، حسن حسین کی ماں ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کی بیوی ہیں، وہ ان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے، مرض الموت کا ٹائم آتا ہے، تو پھر صحابی رسول کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یاد رکھنا میرا مرنے کا ٹائم قریب آ گیا ہے، لیکن اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ دن میں مت نکالنا، رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم سب لوگوں کا جنازہ کب نکلتا ہے؟ تہجد پڑھنے کے بعد، جب سحری کھا لیتے تب یہ نکلتے ہیں؟ کب نکالتے ہیں؟ یہ پورا محلہ سو گیا ہے۔ ہم لوگ جو جنازہ لے کے جاتے ہیں تو رات میں سحری کھا لیتے تب جاتے ہیں،
پورا کا پورا سناٹا ہے. پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دن میں لے کر جاتے ہیں، لیکن اماں حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کہا ایسا، کیوں یہ وصیت فرمائی؟ جواب آتا ہے اس لیے کہ یہ میری زندگی فاطمہ کی وہ فاطمہ ہیں جو جنت میں جانے والی ساری عورتوں کی سردار ہوں گی. وہ فاطمہ جو بخشی بخشائی ہے لیکن پھر بھی فرما رہی ہیں رات میں لے کر جانا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پوری زندگی اپنے آپ کی ایسی پردے میں رکھ کر حفاظت کی ہے جیسا کہ اللہ نے چاہا ہے اور جیسا کہ رسول اللہ نے چاہا ہے. میں نے اپنی حفاظت پردے میں اس طریقے سے کی ہے کہ میرے جسم اور میرے کپڑے کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکلے تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے کفن پر بھی نہ پڑے. میری ماں اور بہنوں، آپ بھی اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کیجئے، اپنے پردے کا لحاظ کیجئے. فرمایا اسلام کی خواتین کا بہترین زیور نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرا ہے، نہ جواہرات ہے، بلکہ خواتین اسلام کی عورتوں کا بہترین زیور حیا، شرم، پردہ اس کا سب سے بہترین زیور ہے. لیکن ساتھ میں ہمارے نوجوانوں جلسہ کرا دیا، مسجدیں ویران ہیں. مسجد کی دوسری منزل کی چھت کی تیاری کا آپ لوگ چندہ کر رہے ہیں. مجھ سے اگر پہلے اس تعلق سے مشورہ لیا جاتا تو میں تو شاید کہتا کہ چندہ اس طور پر نہیں، بلکہ آنے والا 3 مہینے کے بعد مکئی کا سیزن آنے والا ہے، پورا گاؤں ابھی لکھا دے کہ ہم مسجد کے آنے والے چھت کے موقع پر انشاءاللہ فی گھر 2000 روپے دیں گے اور مکئی کے سیزن میں دیں گے. اس کا اقرار آج ہو جاتا. انشاءاللہ جس 10 کٹھا میں 20 کونٹل مکئی ہونے والا ہے، اللہ اس میں 30 کونٹل مکئی عطا فرماتا. بہرکیف آپ آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ مسجد کی تعمیر آپ کریں گے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یاد رکھیے گا کسی شاعر نے کہا تھا کہ کل کچی تھی مسجد، کل یعنی پرانے زمانے میں خود اللہ کے نبی کی مسجد کی چھت کھجور کے تنوں کا تھا، اور جب سجدہ کیا جاتا تھا تو کیچڑ بھی لگ جایا کرتا تھا. لیکن کل مسجدیں کچی تھی تو نمازی پکے تھے، اور آج پکی ہے مسجد تو سارے کچے ہیں نمازی. ارادہ کر کے اٹھائیے ہاتھ کہ انشاءاللہ ہم لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے. اے بھائی ہاتھ اٹھائے رکھیے، ہاتھ اٹھا لیجئے اور سوچ لیجئے اللہ کے نام پر ہے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے نام پر ہاتھ اٹھایا ہے، انشاءاللہ کہہ کر ہاتھ اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ ایک وعدہ ہے، اور مسلمان جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا ہے. یہی بات ہے نا، مسلمان جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا، بولو نا بھائی، بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مسلمان جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدے کو پورا کرتا ہے. ہم انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے. ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھر کی مسجد کو آباد کریں، اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھائیں، مصلی نہیں چادر بچھائیں، چادر نہیں اپنے دوپٹے کو بچھائیں، اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں اور کہیں اے اللہ ہمیں جو کچھ آتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. اگر ایسے نہیں آتا جیسا کہ میں بول رہا ہوں تو اپنی زبان میں اے اللہ ہم کو جو بھی آوے چھو، ہم جو جانیوں ہو. اصل میں آپ لوگوں کو حیرت ہوگی شکیل بھائی، ہاں بولیے، بول دیجیے تھوڑا سا. اے اللہ ہم جو جانیو ہے ہاں ہم پڑھیو ہے تو معاف کریو.
آپ کو سن کر حیرت ہوگی، میں نے 2002 میں اپنا مادری زبان بولنا چھوڑ دیا تھا۔ مولانا عبدالکریم صاحب 2002 کے اندر جو اپنے گاؤں گھر کی زبان ہے، اب یہ میری غلطی تھی کہ کیا تھا اللہ بہتر جانے، 2002 کے اندر میں نے بولنا چھوڑ دیا تھا، اور آج تک میں نے اپنی مادری زبان جو اپنے لوگ بولتے ہیں، میں کوشش بھی کرتا ہوں تھوڑا بہت۔ کئی بار وہ مکے کھیت میں پانی پٹ رہا تھا تو ہم بھی گئے تھے پانی پٹانے کے لیے، تو وہاں ایک آدھ دو ہماری ہندو لیبر تھا، تو میں نے سوچا یہاں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، چلو اسی کے ساتھ اپنا بھاشا بولتے ہیں۔ اب جب بولنا شروع کی، ایک دو بار بولے پھر بھول گئے، تو ہوا ایک پھر اس کو چھوڑ ہی دیا، بولنا ہی بند کر دیا۔ بہرکیف جن کے ساتھ بھی بولنا ہوتا ہے، جو ہمارا یہ انداز آپ کے ساتھ ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ ریپیٹ کریے گا، بھاڑا کرایہ نہیں لگے گا۔ بہرکیف ہماری ماں بہنیں اللہ کے سامنے جو کچھ بھی آتا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں گی، اپنے اولاد کے حق میں اپنے آنچل کا واسطہ دے دیں گی، تو یاد رکھیے گا۔ میں ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ، دلی وہ جو اسلامی سلطنت کا راجدھانی ہوا کرتا تھا، مغلوں کا راج اس نے دیکھا، تغلقوں کا راج اس نے دیکھا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ دلی میں ایک موقع سے بارش کئی مہینوں تک نہیں ہوئی، ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگ جانور بھی دانہ پانی کو محتاج ہونے لگا۔ ایسے وقت میں وہاں نماز پڑھی جاتی ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے، اس کو کون سا نماز بولتے ہیں؟ پورا مجمع سناٹا ہے۔ بارش ہونے والی نماز، کچھ چھونا تو یہی بولیے نا، کون نماز؟ بولا بارش ہونے والی نماز، اس کو عربی زبان میں نماز استسقاء بولتے ہیں۔ خیر، اسی نماز کے لیے ہزاروں ہزار کا مجمع دلی کے میدان میں جمع ہو گیا، اور وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی نے نماز پڑھائی، گھنٹوں نماز ہوئی، دعا ہوئی، اور دعا ہونے کے بعد میں لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ کاش اب بارش برس جائے، لیکن بارش کا کوئی عطا پتہ نہیں کہ اسی بیچ میں ایک گھوڑے پر سوار ایک نوجوان آتا ہے، اور آتے اس کے ساتھ میں ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے۔ وہ اس گھوڑے پر سے اپنے اس بوڑھی ماں کو، اس نوجوان کی ماں تھی وہ بوڑھی عورت، اس کو گھوڑے پہ سے وہ اتارتا ہے اور اتار کے نیچے کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی وہ آنچل کو پکڑتا ہے اور اللہ کے سامنے واسطہ دیتا ہے، اے میرے اللہ، یہ میری پیاری بوڑھی ماں ہے کہ جو آنکھوں سے نابینا ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش میں حلال کا راستہ اپنایا، کبھی ناجائز کوئی کام نہ کیا، اپنے چہرے کو پردے میں رکھا، اپنے عزت کی حفاظت کی، اپنے شوہر کا خیال رکھا، اپنے قوم اور سماج کے پردے اور حجاب کو برسر بازار روندنے نہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام اللہ کو واسطہ دیا کہ میری ماں بہت نیک ہے، اللہ والی ہیں، اے میرے اللہ میں ان کی آنچل کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ مخلوق خدا پریشان ہے، آپ ان کے لیے رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے۔ وہ نوجوان اس ماں کے دوپٹے اور آنچل کا واسطہ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد گھوڑے پر سوار کر کے وہ روانہ ہوتا ہے۔ وہ نوجوان میدان خالی بھی نہیں کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور برسات ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ نشہ، شراب، اسمیک، دارو، یہ ہمارے قوم، ہمارے رمنا ٹولہ کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کا یہ مدرسہ ہے، راستے میں پڑتا ہے، ہمارے اس ٹولہ سے ہماری بہنیں جاتی ہیں مفتی صاحب کے آفس میں سوال پوچھنے کے لیے، ہماری مائیں اور کئی ایسی خواتین دو دو بچیوں کو گود میں لے کر جاتی ہیں ہمارے دفتر اور ہماری آفس کے اندر میں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ہمارا شوہر سے ہم ان کی شراب کو لے کر پریشان ہیں، نشے میں دھت ہو کر آتا ہے، ہمیں مارتا پیٹتا ہے، ہمیں طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے، اور طلاق کے آئے دن واقعات ہمارے محلے بستی میں رونما ہوتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کبھی ہم نے سوچا کہ جس چیز کو اور جس کے گناہ کو پیارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے، وہ شراب کا گناہ ہے؟ ایسی ناپاک چیز کو ہم کیسے اپنے اس اندر میں ڈال لیتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرتے
ہیں۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے گاؤں کے ذمہ دار لوگ اپنی پورے محلے بستی کے لیے کچھ سوچئے، قدغن کیجئے اور محلے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور آخر کے اندر میں آپ تمام لوگوں کا اراکین بزم کی طرف سے اور جتنے بھی محنت کرنے والے ہمارے ساتھی، ہمارے نوجوان، ہمارے احباب ہیں، میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ان مقدس علماء کرام کو اپنے بستی محلے میں بلایا اور ان کا دیدار آپ کو نصیب ہوا۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے کسی عالم کو محبت سے دیکھا اس نے گویا مجھے محبت سے دیکھا، اور جس نے مجھے محبت سے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری بستی، قوم، سماج کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔